اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم جب تمہیں کوئی دعا دیے جاؤ، مطلب کیا، تمہارے کون تو سلام کیے تو کیا کرو، فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہیں کیا کرو، جو تمہارے کو سلام کیا نہیں تمہیں اس سے بہتر اسے جواب دو، دعا دو، اور ردوها، یا پھر ان جتنے تم کو دعا دیا ہے تم اتنا تو اسے دعا دو، جواب دو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیجمعنکم، تم سب کو ضرور بھی ضرور جمع کیا جائے گا، الی یوم القیامت، لا ریب فیہ، قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونے والا ہے وہ قیامت کا دن۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے ایسا بندہ جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات بھی اتنی سچی نہیں ہے۔ دیکھو پہلی آیت میں 2 آیتیں، آج یہاں تک 4.5 پارے ہو جاتے ہیں، آج آخری درس قرآن ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم دعا دیے جاؤ، مطلب کیا ہے، تمہارے کو سلام کیے کون تو بھی دعا دیے، سلام کیے مطلب اس کا، تو کیا کرو، فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، مثال کے طور پر ایک آدمی فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اس دعا، تمہارے کو جو دعا دیے نہیں تمہیں اس سے بہتر دعا دو، جواب دو۔ سب کو تو سلام کیے، اور اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں، السلام علیکم بولے کون تو انہوں اتنا بولے، تمہیں کیا بولو، ان سے بہتر جواب دو۔ بہتر جواب کیا ہے ابھی، ہاں ایسا، انہوں سلام کے لیے خالی تم پر سلام آتی، تمہیں کیا، اب ذرا تم ایکسٹرا کرو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا پھر وبرکاتہ، ایسا انہوں کتنا سلام کیے کہ میں ہمارے لیے بہتر کس میں ہے، اس سے ہمیں بہتر جواب دینا۔ میں خالی السلام علیکم بولے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا ایک تو یہ انہوں سلام خالی السلام علیکم بولے میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بولنا، اس سے بہتر فاحسن منہا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم کیا کرو، اس سے بہتر فاحسن منہا، بہتر جواب دو، ابھی وبرکاتہ سب وغیرہ، اور ردوہا، یا پھر کم سے کم کیا کرو، انہوں جتنا تمہارے کیے نہیں السلام علیکم اتنا تو جواب دو اسے۔ یہ ہمارے اوپر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ کرنا پڑتا، ورنہ پھر اللہ بھی اس کا سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں بھی نقطے کی بات، اللہ دیکھو یہاں بھی حساب لینے والے بول کر بول رہی، مطلب کیا ہے، حق ادا نہیں کیے تو آپس میں تم ایک دوسرے کا حساب لینے والا ہوں بول کر اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اللہ توجہ دلا رہی، ایک دوسرے کو تم حق ادا کرو ورنہ پھر تم کو میرے پاس آنا، میں حساب لوں گا، اللہ ہم کو ڈرا رہی۔ اس لیے ایک دوسرے پر نظر پڑی تو سلام کرنا، پہلے جو آدمی پہلے دیکھ لیا ان سلام کرنا، سلام کرنے والی پہلے سلام کرنے والی کی فضیلت ہے، اور حدیث میں یہاں تک بھی ہے، سلام میں کون پہلے کرتا کہ اس کے دل سے تکبر ختم ہو جاتا، تکبر کرے تو کبر، بڑاپن، میری چلنا، میری بات سننا، میرے اتنا کون تو ہے کیا، کیسا کو بول کر، تو یہ تکبر حدیث میں ہے، تکبر ہے نہیں، رائی کے دانے کی پتہ بھی اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجتے۔ تو اس لیے اب یہ آدمی حق نہیں مانتا ہے، تکبر کی علامتیں ہیں بہت ساری، حق نہیں مانتا ہے، چپکے غصہ آتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب کہیں کو آتا معلوم، تکبر کی وجہ سے آتا۔ تو اس لیے آدمی کے اندر تکبر ہے، تکبر ختم ہونے کے لیے کیا ہے، بہت سارے راستے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے، سلام میں پہلے کر دینا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہو دوسرا ہو، کون بھی ہو، اپنا گلی والا ہو دوسرے گلی والا ہو، کون بھی ہو، بلال مسلمان بھائی دکھا کیا سلام کر دینا، ٹھیک ہے۔ سلام کے اور بھی کئی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل سلام کے، ایک تو یہ بات آ گئی سلام کی تو اس سے بہتر جواب دینا، دوسرا کیا ہے، کم سے کم انہوں جتنا بولے ہوتا تو ہمیں جواب دینا۔ آگے دیکھو سلام کے مسائل میں سے
دیکھو آپس میں دو مسلمانوں میں اگر جھگڑا ہو یا لڑائی ہو گئی، بات نہیں کر رہی، تو 3 دن تک انہوں اگر زیادہ سے زیادہ بات نہیں کی تو کوئی بات نہیں، 3 دن پار ہو گئے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہیں کرنا ویسا۔ اب ان دونوں میں سے بھی کون بندہ پہلے سلام کرتا کہ ان سلام کیا، ان جواب نہیں دیا تو جواب نہیں دینے والا گنہگار، ان تو سلام کرنا تھا کر دیا، اس کے اوپر نہیں دیا، جواب نہیں دیا، نہیں کیا ہوئی کہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو آپس میں کیا وجہ سے لڑنے کو مری کی وہ ہمیں معلوم کر لے کو، معافی تلافی کم سے کم 3 دن کے اندر سوچ بچار لے کو، معافی تلافی کر لے کو، صفائی کر لے کو، ورنہ پھر زندگی حرام ہو جاتی۔ پھر اللہ سوال کریں گے قیامت کے دن صلہ رحمی کے بارے میں، جوڑ کے بارے میں۔ تمہیں تم سے کہیں نہیں جوڑے، تمہارے پوچھتے ہیں کہیں تمہیں جوڑتے نہیں تھے، تمہارے بابا سے تمہیں کہیں ملتے نہیں تھے، اللہ پوچھیں گے۔ صلہ رحمی کا تو اچھے تعلقات رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، پھپھو خالہ نہیں، ان سے اچھے تعلقات سے رہنا۔ اگر ہمیں ان سے لڑکوں ہے کسی وجہ سے، اور شادی کو نہیں بولے کر، خالی فون نہیں بولے کر، یا کسی اور وجہ سے ہمیں لڑکوں ہے ان سے بات نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، میرا نام رحمان ہے، اللہ بولیں گے میرا نام رحمان ہے، صلہ رحمی، یہ رحم مجھ سے نکلا ہے، میں تمہاری کو صلہ رحمی کو، رحم آپس میں تمہارے رشتہ داروں کو جوڑو بولا تھا، میں تمہیں کہیں توڑو کو یہ بول کر اللہ پوچھیں گے۔ رحمان میرا نام ہے، یہ صلہ رحمی، رحمت محبت آپس میں، پھپھو میں، تمہارے اندر، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے اندر میں محبت رکھا تھا، تمہیں کہیں کو سے جوڑ کو ہے نہیں، لڑکوں کہیں کوئی تو پھپھو سے، ماموں سے، خالہ سے، چچا سے، اللہ جب پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ بھی فرماتے ہیں، سلام کیا بولتے ہیں، حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کے حقوق ادا کرو کو قبول کو۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے، ان میں سے ایک حق کیا ہے، پہلا حق نمبر 1، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے، پہلی بات بتا دیا نہیں، پہلے سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا، آگے دوسری بات سلام کے بارے میں مسائل بول رہا ہوں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے، اس میں سے پہلا حق نمبر 1 سلام کے تو جواب دینا، دوسرا بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنے جانا، اسے دیکھنے واسطے جانا، تیسرا مر گیا تو اس کے جنازے میں جانا، چوتھا دعوت دیا، جائز دعوتیں، مر گئے سو برسیاں گرسیاں کے نہیں، برتھ ڈے کی دعوت نہیں، میں تو تھوک تو ایسے چیزوں پر، جائز دعوتیں ہیں تو دیے تو وہ بھی حلال مال ہے، حلال پیسہ ہے تو جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جانا کیا ضروری نہیں ہے۔ دعوت دینے والے لوگوں کے لیے بھی پیغام، دعوت دینے والے لوگ بھی ہیں نہیں، خالی بلانا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ آنا نہیں آنا وہ ہمارا اختیار تھا، ٹھیک ہے۔ دعوت دینے والے لوگوں کے دھیان کہتا ہے یہ سنا سو، دعوت دے دیا، آ جاؤ حضرت، آ جاؤ بس ختم، آ جاؤ ماموں، آ جاؤ چچا بس ختم، انہوں آنا ضروری کیا بھی نہیں ہے۔ ارے بندے اللہ بلا تو نہیں آ رہی، تم ایک بار بولے تو آ جائیں گے، روز اللہ کی طرف سے مؤذن صاحب 5 بار بلا رہے صاحب، اللہ بولے تو نہیں آ رہی لوگ، تم ایک بار بولے تو آ جانا، جبکہ تمہاری دعوت کو ہمیں قبول نہیں کرے سے انکار نہیں، کافر بھی نہیں ہوتے۔ اب اگر اللہ کی دعوت سے انکار کر دیں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے، پھر اللہ بلا رہا بندے نہیں آ رہی، اللہ سے زیادہ ظلم کر رہے لوگ آج دعوت دے آنا، سچ پکا نہ سو، یہاں پکا نہ تھا سو، اذان دی تو یہاں پکا نہ تھا سو، وہاں پکا بولتے سو، عجیب بات ہے۔ تو اذان کا جواب میں آنا تھا سو یہاں ضروری ہے، سو کوئی دعوت دیا تو جانا فرض اور ضروری نہیں ہے، ہاں جانا چاہیے، لیکن جانے کے بارے میں کچھ مسائل، دعوت جائز ہے کیا، 10ویں کی 20ویں کی نہیں ہے کیا، 40ویں کی نہیں ہے کیا، برتھ ڈے کی دعوت نہیں ہے کیا، برسی کی دعوت نہیں ہے کیا، یا پھر اینیورسری کرتی ہیں کیا، تو جا سکتے نہیں، وہاں بھی جانا نہیں، کرنا بھی نہیں، جانا بھی نہیں۔ اور دوسرے کون سی دعوتیں ہیں، ناجائز اور حرام دعوتیں، دھن کے جانا نہیں وہاں پر بھی۔ دوسری جائز دعوتیں ہیں، اپنا کوئی خاص کام کر لے رہی، گھر بنا لیے، خوشی سے اپنے دوستوں کو بلا لیے کھانا کھانے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری دعوتیں، کچھ مستحب دعوتیں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بچہ حافظ بن گیا، دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، بچہ عالم بن گیا، دعوت دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا کوئی رشتہ دار گم گیا تھا، یہ بچہ گم گیا تھا، خوشی سے دعوت دیتے، مل گیا، اللہ کا شکر ہے ہمارا بچہ مل گیا، دعوت دیتے، دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے برسی گرسی سب چیزیں دعوتیں جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اچھا آگے 3 ہو گئے، سلام کا جواب دینا پہلا حق، دوسرا کیا ہے، بیمار ہو گیا تو دیکھنے واسطے جانا اسے، چوتھا 3واں کیا ہے، مر گیا تو جنازے میں جانا، چوتھا دعوت دینا اسے، ان کھانے کی دعوت دیا تو ہمیں اس کی کھانے کی دعوت میں شریک ہونا، ہاں بات چیت وہ ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، 1 منٹ بول دیتا ہوں ابھی۔ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو دیکھو، ہاں دیکھو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے،
پہلا سلام کا جواب دینا، دوسرا بیمار ہو گیا تو دیکھنے جانا اسے، تیسرا جنازے میں ساتھ جانا، اس کے مر گیا تو اس کے جنازے میں ہمیں شریک ہونا، چوتھا اس کی دعوت قبول کرنا، جائز دعوت قبول کرنا، جائز دعوت۔ چوتھا کیا ہے؟ دعوت قبول کرنا، چوتھا۔ پانچواں چھینکنے والا چھینکے تو چھینکنے والا چھینک کون کیا کیا؟ اب میں چھینک مثال طور پر میں چھینک کیا بول رہا ہوں، میں الحمدللہ بولا، تو کون کون میں الحمدللہ بول سننے کی سوچ نے بھی یرحمک اللہ بولا، یہ بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ پھر مجھے تمہیں یرحمک اللہ بولتا ہوں، بھی مجھے کیا بولنا پڑتا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بولنا پڑتا۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ پہلا سلام کیا تو سلام کا جواب دینا، دوسرا کیا ہے؟ بیمار ہو گیا تو اس کے دیکھنے واسطے جانا، تیسرا جنازے میں جانا اس کے، چوتھا دعوت دیا، جائز دعوت دیا تو قبول کر لینا، پانچواں چھینک کو اگر الحمدللہ بولا تو ہمیں اس کے جواب میں یرحمک اللہ بولنا، ہمیں یرحمک اللہ بولنا، پھر یہدیکم اللہ بولنا۔ یہ 5 حقوق مسلمانوں کے ایک دوسرے کے آپس میں رہتی ہے۔ دیکھو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں بھائی تمہیں جنت میں جا سکتے نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے۔ اب پھر تمہیں اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہوتے جب تک کہ تمہیں آپس میں محبت نہ کرو۔ جنت پہ جانے کے لیے ایمان ہونا، صحیح مسلمان ہونا، صحیح مسلمان ہونے کے لیے آپس میں محبت ہونا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بھائی آپس میں محبت کیسا پیدا ہوتی ہے؟ میں وہ بتانا کیا، دوا کیا ہے کہ بول کر بولتے ہیں جنت پہ جانے کے لیے ایمان ہونا، ایمان والے لوگوں میں آپس میں سب میں محبت ہونا۔ اب یہ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسا پوائنٹ بتاتی، دیکھو پن ٹو پن بتا رہی، یہ کیسا ہوتا، یہ کیسا ہوتا، ایسا جنت پہ جانے کے لیے مسلمان ہونا۔ اب مسلمان کے لیے دل میں محبت ہونا، محبت کیسا پیدا ہوتی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ دیکھو محبت کیسا پیدا ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے بتانا کیا بول کر، ہاں بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے آپس میں تم ایک دوسرے کو خوب سلام کرو، اس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھے گی، محبت سے سلام سے محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اور بھی کچھ مسائل سلام کے، جا رہا ایک آدمی گاڑی میں، ایک آدمی چل کو جا رہا، تو گاڑی میں جانے والا آدمی، سوار آدمی چل کو جانے والے کو سلام کرنا، چل کو جانے والا آدمی ہے نہیں بیٹھے سوچے کو سلام کرنا۔ اب آدمی ذرا بیٹھ کو ہے، بلّہ کے آدمی آ رہی تو انہیں کسی سلام کرنا، یہ سب مسائل ہے۔ اب بلّہ کے لوگ ہیں یہاں بیٹھ کو ہے ضرور لوگ، اب تمہیں 4-5-6 لوگ آ رہی تو تم سب سلام کرنا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی سلام کر دیا بس کافی ہے، ہر ایک آدمی سلام کرنا کیا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی کر دیا سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا۔ آگے دیکھو دیکھو جو شخص سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سواری پر بائک پہ جا رہی ہے، ہمیں کسی بھی سواری پہ جا رہی تو ہمیں سواری پر جانے والا آدمی پیدل چل کو جانے والے آدمی کو سلام کرے، اور پیدل چل کو جانے والا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرنا، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، ذرے لوگ بلّک لوگوں کو سلام کرے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑے بھی چھوٹے کو سلام کرنا۔ بیٹھی ہوئی جماعت کو کسی نے سلام کیا تو ایک شخص کا جواب دینا کافی ہے، اگر گزرنے والے میں سے اگر ایک شخص سلام کرے تو یہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے۔ وہی آدمیاں جانے والے آدمیاں یہاں بیٹھے آدمیاں نے سلام کری، بیٹھی ہوئی جماعت کو کسی نے سلام کیا، یہاں 5-6 آدمیاں بیٹھی، ایک جنا جاتا سلام کیا تو ایک آدمی ان میں سے جواب دیا تو بھی کافی ہے۔ اگر گزرنے والوں اب جاتے سو آدمیاں، یہاں 2 باتیں ہیں، ایک آدمی جا رہا، یہاں 5 جنے بیٹھی، انہوں نے سلام کیا تو 5 جنے جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے، ابھی ہمیں یہاں بیٹھ کو ہے، کون تو سلام کیا تو ہم میں سے کون ایک جنا جواب وعلیکم السلام بولے تو بھی کافی ہے، 100 جنے بولا کیا ضروری نہیں، دیے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ایک آدمی سلام کیا 5-6 آدمیوں کو تو 5-6 میں سے ایک آدمی جواب دیا تو بھی کافی ہے۔ دوسرا دیکھو اور گزرنے والوں میں سے اگر ایک شخص سلام کرے، اب بلک جنے جاتی ہیں، پہلے تو کیا ہے ایک جنا جاتا تھا، بلک جنے بیٹھ کو تھے، ایک جنا سلام کیا بلک جنوں کو تو یہ بلک جنوں میں سے ایک جنا جواب دیا تو کافی ہے۔ دوسرا بلک جنے جا رہی اور گزرنے والوں میں سے اگر ایک شخص سلام کرے، بلک جنے جا رہی ان میں سے ایک جنا سلام کیا تو یہ بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ 5-6 جنے بیٹھ کو تھے، جاتا تھا ایک جنا سلام کیا 5-6 جنوں کو تو 5-6 جنوں میں سے ایک جنا جواب دیا تو بھی کافی ہے۔ اس کا الٹا کیا ہے، 5-6 جنے جا رہی، ایک جنا یہاں بیٹھ کو ہے تو 5-6 جنوں میں سے ایک جنا سلام کیا تو بھی وہ 5-6 جنوں کی طرف سے ایک جنے کا سلام کافی ہو جاتا ہے، ایک جنا جواب دیتا ہے یہاں پر۔ اچھا اب نماز میں سلام کیے تو نماز پڑھتے وقت سلام کیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سلام کرنا نہیں،
نماز میں سلام کرنا بھی نہیں، کوئی تو سلام کیا تو ہمیں جواب دینا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے۔ حدیث میں بھی ہے، شروع میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، تو یہ بعد میں حکم نازل ہو گیا نماز میں بات نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا کا قبول کو۔ بعد میں ایک صحابیہ کو نبی کو سلام کیے نماز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے۔ وہ صحابی میرے سے رسول اللہ کیا تم ناراض ہے کہ کیا تو میرے پر ناپسند ہے کہ میں اسی کا قبول کو نہ پریشان ہو جاتی۔ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پوچھتی، ہمیشہ میں تمہیں سلام کرتا تھا نماز میں، تو جواب دیتے تھے مجھے، اب میں تمہارے کو معمول کے سر کا سلام کیوں نماز میں، تو جواب نہیں دیے، کیا تو ویسے ناراض ہے کیا رسول اللہ، کیا تو غلطی تو معاف کرو کو بولتی ہے صحابی۔ انہیں بولتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے سے کیا بھی ناراض نہیں ہے، نماز سے بات کرنا حرام ہے، بات نہیں کرنا بول۔ تو یہ سلام کلام کیا ہے، یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا، یہ نماز میں نہیں ہوتا، یہ نماز کے باہر کرنا سو۔ تو نماز میں سلام کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی سلام کیا جواب دیں گے تبھی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، سلام کب کب نہیں کر سکتے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھ رہی ہیں وہ، قرآن پڑھتے بیٹھی میں تلاوت کرتی ہے قرآن کی، سلام نہیں کرنا، ضروری نہیں جواب دینا، وہ ہمیں ذکر کرتے بیٹھی اللہ اللہ کو قبول کو، جب بھی سلام کیے تو جواب دینا کیا ضروری نہیں، ہمیں اپنے کام میں ہے، اپنے ہمیں معمول میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کر رہا بندہ تب بھی جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے، یا پھر درس حدیث پڑھا رہی، درس قرآن پڑھا رہی، بیان کر رہی، خطبہ پڑھا رہی جمعے کا الحمدللہ کو آسا پکلے کو، یا بیان کر رہی، اس وقت جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے۔ یا پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ کیا بولتی ہو تلبیہ، وہ نہیں بھائی تلبیہ پڑھنے کا، وہ نہیں پڑھنے کا، لبیک اللہم لبیک، ہاں لبیک اللہم لبیک پڑھتے نہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے لبیک اللہم لبیک کا طواف کرتے ہوئے پڑھتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے مکے کا، تب سلام کیا تو جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے۔ باتھ روم میں ہے آدمی تب بھی سلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اذان دے رہا بندہ، سلام نہیں کرنا جواب نہیں دینا، اقامت بول رہی تبھی سلام جواب نہیں دینا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کے ٹائم میں جواب دینا چاہیے۔ ابھی ذرا حرام میں ہے، ذرا پتے کھیل رہا، وہ جو لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں یا کسی گناہ میں مشغول ہوں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، جو شخص قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ پتے کھیل رہے لوگ حرام کاری میں ہے، گناہ میں ہے، تو اس وقت تو سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کافر کو سلام نہیں کرنا، کافران سلام نہیں کرنا، اگر کافر لوگ سلام کیے تو ہمیں ان کو جواب نہیں دینا، خالی وعلیکم التج، یا تو یہدیکم اللہ، ہداکم اللہ، ہداک اللہ، ایسا وعلیکم السلام نہیں بولنا۔ سلامتی کی دعا اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، کس کے لیے ہے؟ سو مسلمان آدمی کے لیے۔ ان اگر سلام کیا تو بھی ہمیں اس کو وعلیکم، خالی وعلیکم التج، وعلیکم السلام نہیں، خالی وعلیکم، ان بولے ہمیں وعلیکم التج، تیرے اوپر بھی ہو کیا ہو ہمیں نہیں بولے، وہ سسپینڈ ہے وہ۔ تو اگر کوئی غیر مسلم سلام کیا تو اسے ہداک اللہ، یہدیکم اللہ، ایسا کیا تو ایک بولنا۔ اور ایک بات، اسلام میں جو سلام ہے نہیں، یہ ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی، اسلام میں جو سلام ہے نہیں، یہ سلام یہ ہمیشہ کا سلام ہے۔ یہ دوسرے دھرموں کا یا پھر انگریزی حساب سے دیکھیں گے اس میں ہے نہیں، گڈ مارننگ، تیری صبح اچھی ہو، یہ ہے سو اس میں، تیری شام اچھی ہو، تیری دوپہر اچھی ہو، کہ تیری رات اچھی ہو، یہ ہے سو اس میں، ہمیشہ کی سلام، ہر وقت ہمیشہ تجھ پر سلامتی ہو، ہر وقت تجھ پر سلامتی ہو، یہ دعا، یہ اتنا بڑا معنی وہ دوسرے دھرموں کے لوگ یا انگریز میں بولے تو وہ معنی نہیں آتا اس میں۔ ٹائم بدل گیا تو پھر بدلنا پڑتا، آفٹرنون، پھر شام کو کیا بولتے رات کو، وہ سب بدلنا پڑتا۔ لیکن سلام کے بارے میں یہ کس لفظ ہے، اور شام کو، دن کو، رات کو، پورے زمانوں کو وہ گھیر کو ہے معنی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زیادہ معنی پایا جاتا ہے، ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے اس میں، اور ہر حال میں بھی تجھ پر سلامتی ہو، یہ معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ معنی کے الفاظ ہیں نہیں، ہمیشہ تجھ پر سلامتی ہو اور ہر حال میں تجھ پر سلامتی ہو، یہ اتنا گہرا معنی دوسرے دھرموں کے اندر ویسے الفاظ بھی نہیں ہے، ویسا ان کے پاس معنی بھی نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ اچھا، اب جوان عورتوں کو ہمیں سلام نہیں کرنا، جوان عورتیں ہم کو سلام نہیں کرنا، ہمیں جوان عورتوں کو سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ سونے والے کو اور جو شخص نشے میں ہے ان کو بھی سلام نہیں کرنا، سو کو ہے آدمی سلام نہیں کرنا، ایک آدمی نشہ میں ہے سلام نہیں کرنا۔ گانے بجانے والے اور کبوتر اڑانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے، پندیمہ کھیلنے کبوتراں کے نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو بھی پندیمہ کھیلنا نہیں، کبوتراں کے ان کے مرغیاں کو پندیمہ، مرغیاں کو پواں کو چھریاں پھل کو کھیلتے رہتی، اگادی کے ٹائم پہ یہاں وہاں کھیلتے، اس ٹائم پہ کھیلتے رہتی، حرام ہے، جانور کو ہمیں کہیں لڑا کے مار رہی نہیں کرنا، نقصان ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسے کام کرنے والوں کو سلام بھی نہیں کرو کو کتنی وعید ہے، نہیں کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سلام کے بارے میں کئی کو ہے سو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہی سو۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمیں حقوق ادا کرنا، آپس میں کسی سے بات چیت بند ہو گئی ہے تو اسے میں بات چیت ہمیں سلام کر کو شروع کر لینا ہے۔ آگے دوسری آیت دیکھو،
چھوٹی آیت ہے کہ ابھی اس میں معنی اتنا سمجھنے کا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. آپس میں سلام کو خوب پھیلانا ہمیں. دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور تم کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، پکا اللہ جمع کرے گا. اللہ اتنا بولتے کافی تھے. لا ریب فیہ، اس میں قیامت کے دن اللہ تم کو جمع کرے گا نہیں، بس اتنی بولتے بات تو کافی تھی. دیکھو اللہ پھر آگے کیا بول رہی، دیکھو لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جمع کروں گا، اللہ ضرور بھی ضرور بول رہی. دیکھو کتنی باتیں، دیکھو یہاں پوائنٹ کرے تو نوٹ کرتے، دیکھو لا یجمعنکم ہے، خالی یجمعنکم بولے تو کافی ہے. اللہ پھر دیکھو یجمعکم بولے تو تب بھی کافی ہے، یجمعکم بولے تب بھی کافی ہے، یجمعنکم بولے تب بھی کافی ہے. اللہ لا یجمعنکم بول رہی، کتنے دیکھو تاکید، اللہ کتنا پاورفل بول رہے. دیکھو یہاں پر لام لا یجمعن، یجمعن، یجمعنکم بولتے، یجمعکم بولتے، اللہ میں تم کو جمع کروں گا، کافی تھا. اللہ کیا بول رہی یجمعنکم، یجمعکم نہیں، یجمعنکم، لا یجمعنکم. دیکھو کتنے آ گئے، یجمعکم بولتے کافی تھا، یجمعنکم آ گیا، پھر لا یجمعنکم پھر آ گیا. آگے دیکھو پھر لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، جمع کروں گا میں تم کو قیامت کے دن. پھر 5 میں اللہ کیا بولی، دیکھو ارے اللہ کی بات سچی ہے. اللہ فرمائے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، بتاؤ. اللہ بول رہی ہے کتنی اللہ تاکید اللہ کو بول رہی. دیکھو تو اس آیت میں کیا ہے، اللہ قیامت کے پہلی، اس آیت کے اندر پہلی بات کیا ہے، اللہ توحید کی بات ہے، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نہیں، یہ توحید ہے، ہمارے اسلام کا بیسکلی بنیادی پہلا عقیدہ ہے توحید. اس میں اندر اس آیت کے اندر پہلا عقیدہ بیان کیا گیا توحید کا. دوسرا آخرت کا عقیدہ اللہ بیان کیا، اس کے اندر قیامت آخرت ہے نہیں، اللہ اس کا عقیدہ بیان کیا. اور اللہ کیا فرماتی ہیں، ضرور قیامت ہو کر رہے گی. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو، یہ 2 چیزیں، یہ توحید ہمیں مضبوط کر لینا، ہمارا ایمان عقیدہ ہے نہیں، ہمیں اللہ کو ایک مانا، اللہ کے علاوہ میں کسی کے پاس جا کو کوئی منت مرادی مانگنا نہیں. کام لگ گیا، بیٹی کو بچہ ہو گیا، اب تک نہیں ہوا تھا، اب ہو گیا، جا کو میں مان لیوں میرے بچے کو، ہاں تو ایسا میرے بچے کو نوکری لگے تو میں منت مانگ لی تھی، میرے بچہ پاس ہو گیا تو ایگزام میں منت مانگ لی تھی، ابو زبان کے نام پر کوئی، یہ سب منت ہے، مانگنا نہیں. منت مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے میں منت مانگنا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر 2 عقیدے بیان کیے گئے. پہلا عقیدہ کون سا، اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید. دوسرا عقیدہ آخرت، قیامت ہو کر رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایک بات بھی ہے، جب ملتی تو تب بھی سلام کرنا، اور جب اینڈنگ ہوتا نہیں، جدا ہو جاتی ہمیں، تب بھی ہمیں سلام کرنا ہے. اب ہمیں بیٹھی آپ کو بیٹری میں تو تب بھی ہمیں سلام کر دینا. ہمیں جب جاتے رہتے ہیں تو لٹ کو تب بھی ہمیں کیا کرنا، سلام کرنا. ملاقات پر بھی سلام، اور جدا ہوتے وقت بھی سلام. ملاقات پر بھی سلام، اور ہمیں الگ ہو جاتی نہیں، اپنے جگہ جاتے رہتے ہیں الگ ہو کو، تب بھی ہمیں السلام علیکم ویلکم جانا. ٹھیک ہے. السلام، چلو جی، السلام علیکم.